فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے سامعین کو میرا سلام ہو۔ ہم اور آپ مل کے پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر کے جلد 4۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی لانا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ ہیڈنگ تفسیر آیات۔ مشرکین کا موقف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک کتاب بنائی اور اس کی نسبت اللہ کی طرف دی اور افطرا کیا۔ جواباً اس آیت میں فرمایا، وہ افطرا باز جو سب سے بڑھ کر ظالم ہیں خود تم ہو۔ اللہ پر شرک کر کے افطرا کرتے ہو، اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہو۔ یعرضون علی ربہم، ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن پردے اٹھ جائیں گے، حق آشکار ہو جائے گا اور تمام حقائق کھل کر سامنے آئیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، یہ حوالہ ہے، آیت ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَدُ، گواہان کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ واضح رہے، قرآن کی متعدد آیتوں کی روشنی میں انسان کے اعمال کی گواہی دینے والے کئی ایک ہوں گے۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس کا حوالہ ہے، میں فٹ نوٹ پہ جاتی ہوں، سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 48۔ اس کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں، پس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ نیز فرمایا، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اس کا حوالہ ہے سورہ قاف آیت نمبر 21۔
اور ہر شخص ایک ہانکنے والے فرشتے اور ایک گواہی دینے والے فرشتے کے ساتھ آئے گا۔ اور فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس کا حوالہ ہے نمبر 4 سورہ نور آیت نمبر 24۔ اس کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں، اس دن کی زبانیں اور اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان سب اعمال کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ ہے ایک آیت کا، حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ یہ اس کا حوالہ ہے حامیم سجدہ آیت نمبر 20۔ اور اس کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں، یہاں تک کہ جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ نیز ارشاد ہے وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور پیغمبروں اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا۔ اس کا حوالہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 69۔ اہم نکات، اللہ پر جھوٹی نسبت دینے والے یعنی دینی تعلیمات کے بارے میں جھوٹ بولنے والے ظالم اور لعنت کے سزاوار ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی ہے۔ ان کا عذاب دوگنا کیا جائے گا کیونکہ وہ کسی کی سن ہی نہیں سکتے اور نہ ہی دیکھتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال چکے ہیں اور وہ جو کچھ افترا کرتے تھے وہ بھی ان سے کھو گیا۔ لازمی بات ہے آخرت میں یہ لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ تفسیر آیات نمبر 1، اولئک لم یکونوا، ان افطرا کرنے والوں کی حالت یہ ہے کہ نہ تو اللہ کے مقابلے میں یہ خود کسی طاقت اور قوت کے مالک ہیں، نہ ہی اللہ سے ہٹ کر ان کا کوئی اور حامی اور کارساز ہے۔ ان کو بالآخرہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر آنا ہوگا۔ پوائنٹ جو دوسرا ہے وہ ہے یضاعف لہم العذاب، وہاں ان کو 2 گنا عذاب ملے گا کیونکہ یہ خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ چنانچہ آیات قرآنی اور سنت نبوی میں یہ بات ثابت ہے۔ میں ترجمہ پڑھتی ہوں، حوالہ اس کا ہے بہار 71:204۔ جو ایک گناہ کا رواج ڈالے گا تو اس پر رواج ڈالنے کا گناہ ہے، اور جس نے اس گناہ پر عمل کیا ہے اس کا گناہ اس کے ذمے ہے۔ گمراہی کی وجہ یہ رہی ہے کہ لوگ کسی ہادی کی ہدایت یا کسی ناصح کی تنبیہ کو سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے، نہ ہی آیات الہی پر فکر و
نظر سے کام لیتے تھے، جیسے دوسری جگہ فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ حوالہ ہے اس کا سورہ اعراف آیت نمبر 179 179۔ اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، اولئک الذین خسروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حیات کا سودا ہلاکت سے کیا تو بڑے خسارے کا سودا کیا۔ ان کے لیے سب سے عزیز اپنی زندگی تھی، اسے دے کر ابدی ہلاکت خرید لی، اس سے زیادہ خسارہ کیا ہوگا۔ نمبر 4، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور جو ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک گردانا تھا قیامت کے دن وہ ان کو ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ نمبر 5، لا جرم، لہذا یہ بات لازمی ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اپنی زندگی کا خسارہ اٹھانے والوں میں سب سے زیادہ خسارہ والے ہوں گے۔ لا اور جرم بعض اہل لغت کے نزدیک ایک لفظ ہے، بعض کہتے ہیں اس کے معنی لا بد اور لا محالہ کے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ہادیان برحق کی نصیحت سننے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ نمبر 2، آخرت میں قدریں اجاگر ہو جاتی ہیں، فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے رہے، یقیناً یہی اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تشریح، پہلی ہیڈنگ جو ہے وہ تشریح کلمات ہے۔ اخبتو، پرنتھیسس میں لکھا ہے خا با تا، پرنتھیسس کلوز ہو جاتے ہیں۔ الخبت، نشیبی اور نرم زمین کو کہتے ہیں۔ بعد میں الاخبات نرمی اور تواضع کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ تفسیر آیات۔ پہلا پوائنٹ، ان الذین آمنوا، تکذیبی جماعت کے مقابلے میں ایمان کی جماعت کا ذکر ہے کہ ایمان و عمل صالح کے ساتھ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے سامنے تواضع اور عاجزی کرتے ہیں، جو ایمان کا بہترین مظہر ہے۔ ایمان کی پختگی پر سب سے بڑی دلیل اور معرفت رب کا لازمی نتیجہ ہے۔ نمبر 2، اخبتو، عبادت اور خضوع کو ذوق بندگی نہ رکھنے والے انسان کی توہین اور ذلت پسندی سمجھتے ہیں، جبکہ کمال خدا کی معرفت رکھنے والا اس کمال کے سامنے تواضع اور عاجزی کرنے کو اپنے لیے معراج سمجھتا ہے۔ جو کمال کے سامنے اکڑ جاتا ہے وہ انسانی قدروں سے محروم ذلت پسند انسان ہے۔ اہم نکات، اور اس میں ایک ہی نقطہ ہے، کمال مطلق کے سامنے جھکنا کمال کی علامت ہے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع، هل يستویان مثلا افلا تذکرون۔ دونوں فریقوں مومنوں اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طرف اندھا اور بہرا ہو اور دوسری طرف دیکھنے والا اور سننے والا ہو، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ تفسیر آیات۔ دونوں فریقوں کی صورتحال کی ایک محسوس اور سادہ مثال،
مومن اپنی عقل سے کام لینے کے لیے اپنے اعضاء اور جوارح سے کام لیتا ہے۔ وہ دیکھتا اور سنتا ہے، پھر سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، نجات اور کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ کافر اپنے اعضاء سے کام نہیں لیتا، نہ بصارت سے، نہ سماعت سے، اور نتیجتاً نہ عقل سے، لہٰذا وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے نہ نصیحت سن سکتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب واضح ہے۔ اہم نکات ہیڈنگ ہے، اور ایک ہی نکتہ اس میں، مومن دیدہ و گوش رکھتا ہے جبکہ کافر اندھے بہرے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہیں صریحاً تنبیہ کرنے والا ہوں کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا۔ تاریخ انبیاء میں سب سے پہلا داعی توحید، سنیت و بت پرست کے خلاف سب سے پہلا جہاد، اور تاریخ ادیان میں سب سے پہلے مجاہد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، تم جن مہلک خطرات میں گھرے ہوئے ہو اور جس انجام سے تمہیں دوچار ہونا ہوگا، اس سے بچنے اور تنبیہ کرنے آیا ہوں۔ نمبر 2، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ سمجھانے آیا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی کو چھوڑ دو۔ نمبر 3، انی اخاف علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ہادی اور رہبر کے عنوان سے اپنی قوم پر مہربان ہیں اور ان کے درد کو اپنا درد محسوس کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، انی اخاف علیکم، مجھے تمہارے بارے میں خوف لاحق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے بارے میں خوف لاحق ہے، اور خود ان کو اپنے بارے میں خوف لاحق نہیں ہے۔ نمبر 4، یومن علیم، ایک دردناک دن کا خوف، اس سے مراد طوفان کے ذریعے ان کی تباہی کا دن یا قیامت کا دن ہو سکتا ہے۔ اہم نکات، ایک ہی نقطہ ہے، دعوت نوح علیہ السلام کا بنیادی نقطہ توحید در عبادت ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہماری نظر میں تو تم صرف ہم جیسے بشر ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ سطحی سوچ سے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسی بات بھی نظر نہیں آتی جس سے تمہیں ہم پر فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہم تو تمہیں کاذب خیال کرتے ہیں۔ اب آتا ہے ہیڈنگ تشریح کلمات۔ الرزل، پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے را زال لام، پرنتھیسس بند ہو جاتی ہے، وہ چیز جس سے اس کے روی ہونے کی وجہ سے بے رغبتی کی جائے، ارزل کی جمع ہے، جس کے معنی حقیر اور ذلیل شخص کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نقطہ جو ایک پہلا پوائنٹ ہے اس میں، ما نراکا الا بشرم مثلنا، وہ خیال کرتے ہیں کہ انسان اللہ کی نمائندگی اور اس بار امانت کے لیے اہل نہیں ہے، اس بارے امانت کے لیے اہل نہیں ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جیسا بشر اور ہماری طرح کا انسان اللہ کی طرف سے
رسول نہیں بن سکتا۔ نمبر 2، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا۔ مادی بینش رکھنے والے قدیم و جدید جاہلیت کے لوگ انسان کو مادی قدروں میں تولتے ہیں، انسان قدروں میں نہیں۔ وہ نادار لوگوں کو ادنا درجے کے سمجھتے ہیں اور دولت مندوں کو اعلیٰ درجے پر فائز خیال کرتے ہیں۔ غالباً فقیر اور نادار لوگ انبیاء کی دعوت پر لبیک کہنے میں پہل کرتے ہیں، کیونکہ ان پر مادیت غالب نہ آنے کی وجہ سے ان کی روح شفاف اور باطن صاف ہوتا ہے۔ مادے کی بندگی سے آزاد ہونے کی وجہ سے وہ اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ چھوٹے اور بڑے کا مادی معیار ہر زمانے میں یہی رہا ہے، جس کے تحت مال و دولت رکھنے والے کو اونچے طبقے اور ناداروں کو چھوٹے طبقے کے لوگ تصور کرتے رہے۔ آج بھی لوگ اسلام کو بعنوان دین اور دستور حیات قبول کرنے کے باوجود اسی مادی معیار کے مطابق درجہ بندی کرتے اور مال و دولت کے طبقاتی تفوق کو ہی معیار فضیلت و اہمیت سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، بادر رائی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ رسول پر ایمان لائے ہیں وہ سطحی سوچ رکھنے والے کم فکر لوگ ہیں، جن کی فکری بلوغت اس حد تک نہیں کہ ان کے ایمان کو کسی اعتبار میں تولا جائے، لہٰذا بڑوں کو ان چھوٹے لوگوں کے ایمان کو اعتنا میں نہیں لانا چاہیے۔ آج کے منکرین اور مستکبرین بھی اہل ایمان کو قدامت پسند، سادہ لو، نادان اور ناخواندہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، وما نرا لکم علینا۔ ان منکرین کے موقف کے مطابق اہل ایمان میں کوئی بات ایسی نظر نہیں آتی جس سے ان کو منکرین پر فضیلت حاصل ہو۔ نہ مال و دولت میں، نہ جاہ سلطنت میں، نہ فکر و عقل میں، بلکہ منکرین کے مطابق دولت مند افضل، جاہ و چشم والا زیادہ سمجھدار، کرسی اقتدار کے لائق اور زیادہ عاقل ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان کو انسانی قدروں سے نہیں، بیرونی قدروں سے مقام و منزلت حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، بل نظنکم کاذبین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے خود حضرت نوح علیہ السلام کو کاذب سمجھتے تھے کہ رسالت کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ اللہ کسی انسان کو اپنا نمائندہ نہیں بناتا۔ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کم عقل بے حیثیت لوگ ہیں۔ نہ مال و دولت کے اعتبار سے ان کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے، لہٰذا دعوی نبوت میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اہم نکات، ہیڈنگ ہے، اس میں 2 نقطے ہیں۔ نمبر 1، محروم طبقے نے ہمیشہ حق پر لبیک کہا ہے، الا الذین هم اراذلنا۔ نمبر 2، اہل باطل ہمیشہ اہل حق کی تحقیر کرتے رہیں، الا الذین هم اراذلنا۔ نمبر 3، متکبرین دین والوں کی کسی فضیلت کے قائل نہیں ہوتے، وما نرا لکم علینا من فضل۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ پرنتھسس میں لکھا ہوا ہے نوح نے، اور اس کے بعد ہے کہا، اے میری قوم، یہ تو بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے مگر وہ تمہیں نہ سوچتی ہو، تو کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اگلے صفحے پر آ جاتی ہے تفسیر آیات۔ سابقہ آیت میں منکرین کی طرف سے اٹھائے گئے شبہات میں سے ایک ایک کا جواب آنے والی چند آیات میں دیا جا رہا ہے۔ اس میں پہلا پوائنٹ جو دیا ہے وہ ہے،
پہلا شبہ یہ تھا کہ تم ہم جیسے بشر ہو۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے 2 نقطے بیان فرمائے۔ نمبر 1، ان کنتو علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں تو بھی تم جیسا ہوں، جو ذات ناقابل تردید دلیل کے ذریعے مقام ربوبیت کے ساتھ اتصال میں ہو، وہ تم جیسی ہے۔ جو ہستی معرفت کردار کی اس منزل پر فائز ہو جس سے وہ خالق اور مخلوق، عبد اور معبود کے درمیان واسطہ فیض بن گئی ہو، وہ تم جیسی ہے۔ نقطہ نمبر 2، آتانی رحمتم من عندہ، اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا اور مجھے نبوت کے درجے پر فائز فرمایا، اور جن خصوصیات کی بنا پر اللہ کی طرف سے نمائندگی کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، پھر بھی میں تم جیسا ہوں۔ اب آتے ہیں تفسیر آیات کے دوسرے پوائنٹ پر۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، بات یہ ہے کہ تم چشم بینا نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے تم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہو کہ میں کون ہوں، میرا کیا مقام ہے۔ جو لوگ مادیت کی تہ بتہ تاریکیوں میں رہتے ہوں، وہ روشنی کی حقیقت اور اس سے محرومی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، انلزی مکوموہا، تمہارا شعور جب اس نور کا ادراک نہیں کر سکتا اور اس نور کے لیے تمہارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو ہم جبراً اس نور کو تم پر مسلط نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان کی جگہ دل ہے اور دل جبر کو قبول نہیں۔ جبر سے گردنیں جھکتی ہیں، دل نہیں۔ دل میں جب آمادگی ہوتی ہے تو وہ نہایت اشتیاق کے ساتھ ایمان کا استقبال کرتا اور اپنی آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ اس کے بعد دل کے لیے ایمان دل سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اگر دل میں ایمان سے اشتیاق کی جگہ کراہت ہے تو ایمان کے لیے بھی وہ دل مکروہ ہو جاتا ہے اور اس کے نزدیک جانا گوارا نہیں کرتا۔ اس کے بعد آتے ہیں اہم نکات اس میں جو دیے گئے ہیں وہ ہیں 3۔ پہلا نکتہ، عام بشر اور انبیاء میں مایہ امتیاز دلیل و رحمت الہی ہے۔ الا بینۃ من ربی آتانی رحمتن۔ نمبر 2، شریعت کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، جب سے آج تک دین میں جبر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انلزی مکومہا۔ نمبر 3، دین ہمیشہ دلیل کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتا ہے۔ الا بینۃ۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ افلا تذکرون۔ اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور میں ان لوگوں کو اپنے سے دور بھی نہیں کر سکتا جو ایمان لا چکے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل قوم ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کروں تو مجھے اللہ کے قہر سے کون بچائے گا؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ تمہاری پیروی کرنے والے ادنا درجے کے لوگ ہیں۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ انبیاء لوگوں کے مال و دولت سے بے نیاز ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے امیر و فقیر یکساں ہوتے ہیں۔ ہدایت اور رہنمائی کا لوگوں سے کسی قسم کا معاوضہ بھی نہیں مانگا جاتا، اس لیے دعوت انبیاء کے بارے میں فقیر و امیر کا سوال بے معنی ہو جاتا ہے۔ تفسیر آیت میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ
لذین آمنو، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ جن لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہی ہے ان کو صرف فقیر و نادار ہونے کی بنیاد پر دھتکار دیا جائے۔ نمبر 3، انہم ملاقو ربہم، یہ لوگ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، وہاں ان کو اپنے اپنے عمل کے مطابق درجہ ملنا ہے، میں دنیا میں ان کو مومن کا درجہ دیتا ہوں۔ نمبر 4، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تم اہل ایمان کو نادار ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہو، جبکہ جاہل ہونے کی وجہ سے تم کو بے قیمت سمجھتا ہوں۔ حقیقت امر یہ ہے کہ منکرین جہالت کی اتاہ گہرائیوں میں سقوط کر رہے ہیں، اہل ایمان اپنے رب کی بارگاہ کی طرف کمال و ارتقاء کی منزل طے کر رہے ہیں۔ نمبر 5، میں ینصرنی من اللہ، ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کروں، اللہ کے قہر و غضب کا مستحق بنوں تو کون مجھے بچائے گا۔ اس جملے میں اہل ایمان کا اللہ کے نزدیک مقام بیان ہوا ہے۔ اہم نکات میں ایک ہی نقطہ درج ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سرمایہ دار غریبوں کا استحصال کرنے کے ساتھ ان سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اس لیے انبیاء سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو دھتکار دو۔ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين۔ اور میں تم سے نہ تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں بھلائی سے نہیں نوازے گا، ان کے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب آتی ہے تشریح کلمات۔ تزدری پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے رے زے چھوٹی ہے، پرنتھیسس بند ہو جاتی ہیں کہ معنی کسی ایپ پر لگانے کے ہیں، اور ازریت بہی ازدریتا کے معنی ہے کسی کو حقیر اور بے وقت گرداننا۔ تفسیر آیات، اس میں جو ہے وہ زیر زبر نہیں تھا لکھا ہوا، تو اس کو میں دوبارہ سے آپ کے سامنے پھر پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ رے زے یہ کے معنی کسی ایپ پر لگانے کے ہیں، اور اب اس میں زیر زبر نہیں ہے، اگر مجھ سے کوئی یہاں پر غلطی ہو جائے تو میں معافی کی طلبگار ہوں۔ ازریتو بہی ازدریت کے معنی ہے کسی کو حقیر اور بے وقت گرداننا۔ تفسیر آیات، نمبر 1، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، منکرین کا تیسرا شبہ یہ تھا کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کے جاہلی معیار کی اس آیت میں نفی کی گئی ہے کہ نہ میرے پاس اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں جسے چاہوں دولت سے مالا مال کروں، نہ کاہنوں کی طرح غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں، میں نے کبھی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، میں انسان ہوں، کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہوں۔ رسول کا کام انسان کی ہدایت اور راہبری اور اللہ کی طرف سے دستور حیات دینا ہے، مگر جاہل طرز فکر کے مطابق رسول کو ما فاق البشر خزانوں کا مالک اور غیب داں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ، نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود
طبقاتی تفاوت کا اس جملے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان اہل ایمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کو معاشرے کے نچلے درجے کے لوگ سمجھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے بارے میں اپنا یہ موقف پیش کیا کہ میں ان اہل ایمان کو صرف غریب ہونے کی بنیاد پر اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ اس جملے میں ان کی فضیلت اور مقام کے بارے میں فرمایا۔ نمبر 3، لَن یُؤْتِیَہُمُ اللَّہُ خَیْرًا، جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، عین ممکن ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو نوازے، کیونکہ الہی معیار فضیلت انسانوں کی باطنی طہارت اور قلبی پاکیزگی ہے، اور اللہ ان لوگوں کے باطن سے خوب واقف ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ان کو بھلائی سے نہیں نوازے گا۔ نمبر 4، انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان ایمان لانے والوں کے بارے میں یہ بات کہوں کہ ایمان کے باوجود اللہ ان کو کسی بھلائی سے نہیں نوازے گا، یہ ایسا موقف ہوگا جو اللہ کے موقف کے خلاف ہے۔ اس قسم کا موقف اختیار کرنا ظلم اور ناانصافی ہے۔ اس کے بعد ہے اہم نکات، جن میں 2 نکتے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے انسان کو اس کی درونی حالت سے فضیلت مل جاتی ہے۔ اللہ عالم بما فی انفسہم۔ نمبر 2، مادی اعتبار سے طبقاتی تفاوت ظلم ہے۔ انی اذا لمن الظالمین۔ یہاں پہ ہم اس ریکارڈنگ کو تمام کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔